بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر ورک فار ڈے 4 کے لیے ایک ایسا لیکچر ہے جس میں ہم برصغیر میں اٹھنے والی مختلف تحریکوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ برصغیر میں 19ویں صدی میں کون کون سی تحریکیں اٹھی تھیں اور ہر تحریک نے اپنا کیا مقصد رکھا تھا اور تحریک کے مختلف ممبران نے کیسا کیسا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو ہم تحریک کے معنی جانیں گے۔ تحریک عام لفظ حرکت سے ریلیٹڈ ہے کہ کسی چیز میں حرکت پیدا کرنا، جنبش پیدا کرنا، کسی کام کی طرف مائل کرنا۔ اس کے بعد اس جنبش، اس حرکت اور اس کام کی طرف، کون سے کام کی طرف، وہ اگلی بات۔ جیسا کہ پہلی تحریک جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ تحریک اتحاد عالم اسلام۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں کے چند قائدین جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کے جذبے کو ابھارا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں تو مسلمان ان انگریزوں کا اور ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی، اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس تحریک کے تحت تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، تمام مسلمانوں کو متحد کیا جائے، تمام مسلمانوں کو ایک ہی نقطہ پر مرکوز کیا جائے۔ اس تحریک کا آغاز کس نے کیا؟ اس تحریک کا آغاز جمال الدین افغانی نے افغانستان سے کیا۔ افغانستان کیونکہ شروع ہی سے مسلمانوں کا ایک مرکز رہا ہے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے، آج کے اس لیکچر کا آغاز ہم افغانستان سے ہی کریں گے اور اختتام تک بھی ہم افغانستان کی بات کریں گے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہماری حد اس سے ملتی ہے، مسلمان ہیں۔ لہذا ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ تحریک اتحاد عالم اسلام جو ہے اس کا آغاز جمال الدین افغانی نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہندوستان، مصر، عرب، ترکی
اور فرانس کا سفر کیا۔ اس تحریک سے متاثر ہو کر مصر کے جو محمد ابدا تھے انہوں نے بھی اس کوشش کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کو متحد کرنے کی طرف کوششیں کی۔ ہوا یہ کہ اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے انہیں ملک بدر کر دیا، انہوں نے نکال دیا، چلو مصر سے نکل جاؤ، تم کہاں ہندوستانی اٹھ کے آ گئے جو ہمارے لوگوں کو مائل کرتے ہو۔ اور وہ جو ابدا مسلمانوں کا ساتھ ان افغانیوں کے ساتھ ملا تھا اسے بھی نکال دیا، وہ وہاں سے نکلا اور شام سے ہوتے ہوئے فرانس پہنچا، اور فرانس میں اس تحریک کا آغاز کرنے والے جمال الدین افغانی کے اخبار جو تھے اس کا وہ ایڈیٹر بن گیا۔ اس کے بعد اس تحریک میں علامہ اقبال نے اپنا ایک پیغام دیا۔ تحریک اتحاد عالم اسلامی میں علامہ اقبال کا نام بھی بہت نمایاں ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ مسلمانوں کو انہوں نے کیا کہا کہ تمام مسلمان جو ہیں اگر متحد ہو جائیں، ایک اکٹھے ہو جائیں تو یہ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں اسلام کی افاقیت اور مسلمانوں کے اتحاد کا پیغام موجود ہے۔ تو سب سے پہلی جو تحریک 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز پر چلی اس کا نام کیا تھا؟ تحریک اتحاد عالم اسلام۔ یہ کس نے تحریک کا آغاز کس وجہ سے ہوا اور کس نے کیا؟ تحریک کا آغاز جو ہے وہ جمال الدین افغانی نے کیا۔ تحریک اتحاد عالم اسلام کا آغاز کس نے کیا بیٹا؟ جمال الدین افغانی نے کیا۔ کس نے کیا؟ جمال الدین افغانی نے کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ تمام مسلمانوں کو متحد کرنا، تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، ایک ہی نقطہ پر لے کر آنا کہ مسلمان ایک قوم ہے، امت مسلمہ یکجا ہے، اکٹھی ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی اللہ کے رسول کی جو قوم ہے وہ ساری کی ساری متحد ہوگی تو وہ اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا کرنے میں آسانی محسوس کرے گی۔ تو اس طرح اس تحریک کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جمال الدین افغانی نے مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا، جن میں اس نے ہندوستان، کیونکہ افغانستان کے بالکل ساتھ تھا، یہاں بھی مسلمان موجود تھے، پھر مصر کا اس نے سفر کیا، عرب کا کیا، ترکی کا کیا، فرانس کا کیا۔ تو ان ممالک کے اس نے سفر کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو اس تحریک کا تعارف کروایا، جن میں سے کیا تھا کہ مصر میں سے محمد ابدا کے نام کے ایک شخص جو تھے وہ متاثر ہوئے۔ جب وہ متاثر ہوئے تو مصر والوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ اب وہ مصر سے نکلے، شام سے ہوتے ہوتے وہ فرانس پہنچے، جہاں جمال الدین افغانی کا ایک اخبار تھا، اس کے وہ ایڈیٹر بن گئے۔ دوسری تحریک آج کی تحریک ریشمی رومال، 1914 سے لے کر 1918 تک جنگ ہو رہی تھی۔ اسی دورانیے میں 1915 اور 16 میں کچھ طلباء جو تھے اور انہوں نے ساتھ اپنے سیاسی کارکنوں کو ملایا، انہوں نے کیا کیا؟ آزادی ہند کا پیغام دینا شروع کر دیا، آزادی ہند کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس ورکنگ میں، اس کام کرنے کے دوران وہ افغانستان پہنچے۔ ان میں مولانا عبید اللہ سندھی بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ہندوؤں، جرمنوں
اور ترکوں پر مشتمل ایک اور وفد بھی کابل پہنچ گیا۔ ادھر سے برِ صغیر سے سیاسی کارکن اور طلباء افغانستان پہنچے، ادھر سے ترکی، ہندو اور جرمنی کے کچھ لوگ جو تھے ان کے بھی وفود کابل جا پہنچے، جس کا مقصد کیا تھا کہ افغان حکومت کو برِ صغیر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کرنا۔ افغان حکومت کو کہا گیا کہ تم برِ صغیر پر حملہ کرو اور انگریزوں کے چنگل سے اس کو نکالو۔ انگریزوں نے، تاج برطانیہ نے جو یہاں قبضہ جما رکھا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ یہاں حملہ کریں اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کریں۔ عبید اللہ سندھی جو کابل میں اس وقت مجاہدین کی قیادت کر رہے تھے، اس نے حجاز میں مقیم محمود الحسن کو ایک ریشمی رومال پر خفیہ پیغام تحریر کر کے دیا۔ اس نے اس پر لکھا اور وہ ریشمی رومال اس نے بھیجنا شروع کیا۔ ریشمی رومال کو جب اس نے بھیجا تو جہادی سرگرمیاں تیز کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آگاہ کیا کہ اس طرح کی جہادی سرگرمیاں ہیں اور افغان حکومت یہ چاہتی ہے، کیونکہ اس کے تمام اتحادیوں نے انہیں اس بات کے لیے آمادہ کیا ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ برِ صغیر پر حملہ کرے۔ اب ادھر وہ برِ صغیر پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، دوسری طرف کیا ہوا کہ یہ رومال شیخ عبدالحق کو دیا گیا کہ وہ اس کو حجاز میں مقیم محمود الحسن تک پہنچائے، لیکن ہوا یہ کہ وہ رومال راستے میں سے حکومت کے کارندوں تک پہنچ گیا، جو اس وقت برِ صغیر پر اپنا اقتدار جمائے ہوئے تھے۔ ان حکومتی کارندوں تک جب ہاتھ وہ رومال لگا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس رومال کو دیکھتے ہی حکومت کو ان کی سازش کا پتہ چل گیا۔ جب سازش کھل کر سامنے آ گئی تو حکومت نے کیا کیا؟ اپنا بروقت اقدام کرتے ہوئے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ لیکن اس رومال کی مدد سے جو پیغام بھیجا جا رہا تھا، اس تحریک کا نام کیا رکھا گیا؟ تحریک ریشمی رومال۔ یعنی ایک رومال، ریشمی رومال پر خفیہ پیغام لکھ کر کیا کیا گیا؟ افغان حکومت کو سرگرم کر کے انہیں کہا گیا کہ جناب آپ برِ صغیر پر حملہ کریں، اور افغان حکومت کیا تھی؟ وہ حجاز میں مقیم محمود الحسن کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ لہذا یہ کیا تھا کہ رومال کے ذریعے کسی چیز پر تحریر کر کے ایک پیغام لکھا گیا، کیونکہ اس وقت آج کے دور کی طرح یہ پیغام رسانی کے ذرائع موجود نہیں تھے کہ جناب آپ ٹیلی فون کر لیں، موبائل کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، ایسے ذرائع تو نہیں تھے۔ وہ لوگ پیغام رسانی کیا ہے؟ وہ کارندوں کے ذریعے بھیجتے تھے، ایک بندے کو بھیجتے تھے، وہ جا کر بادشاہ کا پیغام یا اس وقت کے حکمران یا سربراہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ تو ابھی تک بیٹا ہم نے کیا پڑھا؟ دو تحریکیں پڑھی۔ پہلی تحریک کیا تھی؟ تحریک اتحاد عالم اسلام کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد کرنے کے لیے تحریک ایک بنائی گئی۔ دوسری تحریک ریشمی رومال، جس میں برِ صغیر کے چند طلباء اور سیاسی رہنماؤں نے آزادی ہند کے لیے افغانستان کا رخ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوؤں، جرمنوں اور ترکوں پر مشتمل بھی ایک وفد وہاں پہنچا، جہاں کابل میں انہوں نے افغان حکومت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ برِ صغیر پر حملہ کریں اور تاج برطانیہ کے تسلط کو یہاں سے ختم کریں۔ تیسری تحریک بہت امپورٹنٹ اور بڑی اہم تحریک، اس کا نام کیا ہے؟ تحریک خلافت۔ آج کل کے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس تحریک سے بڑے واقف ہیں، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں، خلافت عثمانیہ کے بارے میں آج کل وہ بہت سی معلومات اکٹھی کرتے آ رہے ہیں۔
حتیٰ کہ آپ لوگوں نے انہی دنوں جو ہے وہ ایک ترکی ڈرامے سے بھی اس طرح کی معلومات آپ کو مل رہی ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں بیٹا آپ کی بک میں جتنا علم دیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گی کہ سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کیا تھی۔ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ جو تھی سب سے بڑی مسلمانوں کی ایک خلافت تھی، سلطنت تھی، یعنی مسلمانوں کی بڑی سلطنت جو تھی وہ کون سی تھی؟ سلطنت عثمانیہ۔ کیوں اس کو بڑی سلطنت کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس میں مسلمانوں کے سب سے مقدس مقامات جو ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات اس سلطنت کا حصہ تھے، وہ اسی سلطنت میں شامل تھے۔ اس طرح سلطان ترکی جو ہوتا تھا اس کے لیے جو خلیفہ بھی کہلاتے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں بڑی عزت ہوتی تھی کہ یہ خلیفہ وقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سعودی عرب کا جتنا بھی معاملہ تھا سارا اس وقت ترکوں کے زیر سایہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کا جتنا چارج تھا وہ سارا ترکوں کے ہاتھ میں تھا۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جتنا معاملہ تھا وہ سارا اس وقت ترکوں کے پاس تھا۔ لہذا اس بنا پر تمام مسلمان جو تھے وہ ترکی کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں ہوا یہ کہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جب ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جرمنی جنگ ہار گیا۔ کیوں ہارا؟ کیونکہ اس وقت جرمنی اتنی طاقت میں نہیں تھا۔ دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ ادھر سے جرمنی جنگ ہار گیا، ادھر سے شریف مکہ اور دوسرے کئی مقامی خاندان جو تھے انہوں نے اپنا تعلق انگریزوں سے جوڑ لیا۔ اب جب شریف مکہ اور مقامی خاندان جو ہیں وہ انگریزوں سے وابستگی اختیار کرنے لگے تو اس لیے کیا ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کو خطرہ پڑ گیا۔ حالانکہ یہ لوگ جو تھے وہ اس لیے انگریزوں سے وابستگی اختیار کر رہے تھے کہ کہیں یہ انگریز جو ہے وہ جرمنی پر حملہ کرنے کی بنا پر ترکی کا اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ کریں۔ لہذا انہوں نے جنگی کارروائیوں سے مقدس مقامات کو بچانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دے دیا۔ چنانچہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے انگریز حکمرانوں سے اس سلسلے میں وضاحت چاہی۔ اب جب یہ وضاحت چاہی تو انگریزوں نے اس وقت جو ہے وہ انہیں یقین دلایا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کا تحفظ کیا جائے گا، وہ محفوظ رہیں گے اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ معاملہ اس کے الٹ نکلا۔ جب معاملات اس کے خلاف نکلے تو تب مسلمانوں نے اپنے دل سے اٹھنے والی آواز کو باہر نکالا۔ مسلمان تڑپ گئے، انہوں نے ترکوں کی حمایت میں ایک تحریک چلا دی۔ لہذا برِ صغیر کے جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے سلطنت عثمانیہ اور ترکی کے حق میں جب تحریک چلائی تو اس تحریک کا نام تحریک خلافت رکھا گیا، کیونکہ تاریخ میں ہر تحریک کو ایک نہ ایک مقصد کے ساتھ جوڑا گیا۔ تحریک خلافت کا آغاز جب ہو گیا تو 1919 میں مجلس خلافت قائم کی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ترکی کی جو علاقائی سالمیت ہے، جتنے بھی علاقے اس کے زیر سایہ ہیں جن میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ جات جو ہیں وہ عین اسی طرح برقرار رکھے جائیں
اور مقدس مقامات جتنے ہیں وہ ترکی کے پاس ہی رہے۔ اب جب یہ چیز ہندوؤں نے دیکھی کہ مسلمانوں کا ایک عظیم اور پرجوش گروہ جو ہے وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں، تو گاندھی نے بھی انگریزوں کی مخالفت میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیا؟ کیونکہ اس سے پہلے صرف 3 سال پہلے میثاق لکھنؤ میں قائد اعظم جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے جو بانی تھے، اس میں مسلمانوں کو ان کے حقوق ملنے کے بارے میں بات کر چکے تھے۔ دوسرا، ہندو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مقدس مقامات کے معاملے میں کبھی بھی کسی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لہذا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی۔ اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں، ہندو ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا مفاد ہو۔ اب اس تحریک میں بھی ہندو نے، میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی توانائیوں کو ہندو مقاصد اور ذاتی شہرت کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر مسلمان اپنے ان مذہبی معاملات میں محنت کریں گے، تحریک چلائیں گے، تو یہ تحریک بہت آگے جانے والی ہے، لہذا ہمارے ہندوؤں کا بھی ان کے ساتھ نام اونچا ہو جائے گا۔ اس تحریک میں 2 بھائی جو بڑے مشہور رہے، مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی خان، انہیں علی برادران کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اب ان دونوں بھائیوں نے بھی بہت سرگرم کام معاملات کیے، بڑھ چڑھ کر تحریک میں حصہ لیا، تحریک کو منظم کیا۔ اب کیا ہوا کہ مولانا ظفر علی خان جو تھے انہوں نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا۔ وہی بات ہندو مسلمانوں کے اتحاد سے کبھی بھی اس بات کو واضح نہ کر سکے کہ ہندو مسلمانوں کے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تو اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اس تحریک میں چلتی آ رہی ہے، یہاں ہندوؤں کے لیے کوئی خاص مقام نہیں ہے، تو اس وقت گاندھی نے کیا کیا؟ اس نے اچانک تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں نے کہا بھی یہ کیا بات ہے، آپ نے تحریک کو کیوں توڑنے کی بات کی؟ دوسری طرف کیا ہوا کہ 1924 میں ترکی کے سربراہ کمال اتا ترک نے خلیفہ کے عہدے کو ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا بھی کیونکہ جب تک خلافت ہے تو سب سے بڑا عہدہ کس کا ہے؟ خلیفہ کا، لہذا یہ خلیفہ کے عہدے کو ختم کر کے انہوں نے وہی قوانین بنانا شروع کر دیے جو اس وقت تاج برطانیہ یا دوسری حکومتوں کے تھے۔ اب جب اس تحریک کے لیے کام کیا جا رہا تھا تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہندوؤں نے تب بڑے نعرے لگائے، ہندو مسلم بھائی بھائی۔ ہندو مسلم اتحاد جو تھا وہ ہر طرف دکھائی دینے لگا، تمام ہندو اور مسلمان ایک ہی جگہ کام کرنے لگے، ایک ہی برتن میں کھانے لگے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا نا گاندھی صاحب نے کہ اس تحریک کو ختم کیا جائے، تو ہندو واپس کیا ہو گئے؟ مسلمانوں کے اتنے ہی زیادہ شدت کے ساتھ دشمنی نبھانا شروع ہو گئی۔ تو دیکھیں تحریک خلافت جو ہے بیٹا کہاں سے شروع ہوئی؟ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ جو تھی اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی خلافت تھی،
تمام دوسرے ممالک جو بر صغیر کے تھے وہ بھی سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو دنیا میں معزز سمجھتے تھے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کے علاقوں میں مکہ منورہ اور مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ جو ہے وہ شامل تھے۔ اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مقامات تھے، اور ان کے ان مقدس مقامات کی وجہ سے تمام مسلمان ترکی کی عزت کرتے تھے۔ اب ترکی نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا تو جرمنی جنگ ہار گیا۔ اس کے نتیجے میں کیونکہ شریف مکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر جرمنی جنگ ہار رہا ہے تو انگریز کہیں ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ کرے، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، لیکن انگریزوں نے پھر بھی مسلمانوں کو معافی نہ دی، انہوں نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی۔ جب ایسا ہوا تو تب بر صغیر کے مسلمانوں نے تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ تحریک خلافت کا انہوں نے مقصد کیا رکھا کہ ترکی کی جو پہلی حد ہے اس کو برقرار رکھا جائے، جس میں جو ہے وہ عرب ایمریٹس یا سعودی عربیہ وغیرہ جو ہیں یہ علاقے ترکی کا حصہ تھے، سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ تو مسلمانوں نے تحریک میں یہ مقصد رکھا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ترکی کے حدود کو ہلایا نہ جائے۔ اس تحریک کے دوران ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن تحریک کے عروج پر جا کر گاندھی نے ساتھ چھوڑ دیا، اس نے تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور کمال اتا ترک جو اس وقت ترکی کا خلیفہ تھا اس نے خلیفہ کا عہدہ ہی ختم کر دیا، جس سے کیا ہوا کہ اس تحریک کی جو ورتھ تھی، جو ویلیو تھی، وہ ختم ہو گئی اور تحریک بھی ختم ہو گئی۔ اب جب اس طرح کے معاملات آئے تو ہندوؤں نے دوبارہ مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے، دوبارہ مسلمانوں پر انہوں نے کیا کیا؟ دشمنی ظاہر کرنا شروع کر دی۔ تو 1920 میں بر صغیر کے جو علماء تھے انہوں نے ایک فتویٰ دیا۔ انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے کہا بر صغیر جو ہے، یعنی جو ہندوستان ہے، یہ ایک دارالحرب ہے، اور دارالحرب کا مطلب ایسی جگہ جہاں مشکلات ہی مشکلات ہوں، جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں مسلم علماء نے افغانستان کو دارالسلام کا نام دیا۔ انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دارالحرب کو چھوڑ دیں اور دارالسلام چلے جائیں۔ اب کیونکہ مسلمان پہلے سے ہی ہندوؤں سے تنگ تھے، ہندو انہیں مختلف معاملات میں تنگ کر رہے تھے، ان کا جینا حرام ہو چکا تھا، تو مسلمانوں کے بہت سے خاندانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی جگہیں بیچ دی، اپنے گھر بیچ دیے، اپنے ساز و سامان بیچ دیے اور ہجرت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب یہ سب کچھ اپنا مال و اسباب مسلمان بیچ چکے تھے اور ہندوستان سے ہجرت کر کے وہ افغانستان جانا چاہتے تھے، تو افغان حکومت نے اپنے بارڈر بند کر دیے۔ افغان حکومت نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہاں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں ہی جائیں۔ تو نقصان کیا ہوا کہ جب وہ لٹے پٹے مسلمان واپس مڑے تو تب تک نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس زمینیں تھیں، نہ ان کے پاس جائیدادیں تھیں۔ تو کیا ہو گیا؟ وہ کئی خاندان جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہو گئے۔ تو دیکھیں یہ ہجرت کی جو تحریک تھی کہ مسلمان دارالسلام چلے جائیں، یہ ہجرت کی تحریک بر صغیر میں 1920 میں چلائی گئی، اور جب افغان حکومت نے ان مسلمانوں کو داخل نہ ہونے دیا اور مسلمان مایوسی کی حالت میں واپس بر صغیر کی طرف، ہندوستان کی طرف لوٹے، تو تحریک کا خاتمہ ہی ختم ہو۔ جب تحریک کا اختتام ہوا
تو اس کے بعد تاریخ کے اوراق میں اسے تحریک ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے 4 تحریکوں کے بارے میں پڑھا۔ کتنی تحریکوں کے بارے میں پڑھا ہے؟ 4 تحریکوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی تحریک اتحاد عالم اسلام، تحریک اتحاد عالم اسلام۔ اس کے بانی کون تھے؟ اس تحریک کو چلانے والے کون تھے؟ جمال الدین افغانی، جنہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مختلف ملکوں کا، ہندوستان، عرب، مصر، ترکی اور فرانس کا دورہ کیا اور کئی لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور بر صغیر کے نامور شاعر علامہ اقبال نے بھی اس تحریک میں اپنا پیغام دیتے ہوئے مسلمانوں کو سیاسی شعور فراہم کیا۔ اس کے بعد دوسری تحریک ریشمی رومال، جس میں بر صغیر کے کچھ طلباء اور سیاسی کارکن جو تھے وہ مولانا عبید اللہ سندھی کے پاس گئے، اور مولانا عبید اللہ سندھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کابل پہنچے، افغانستان گئے۔ دوسری طرف افغان حکومت سے وہ مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے، ساتھ ہی ہندو، جرمنی کے لوگ اور ترکی کے لوگ بھی گئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ بر صغیر ہندوستان پر آپ حملہ کریں اور وہاں پر برطانوی راج کو ختم کریں۔ اب اس وقت جو جہادی پیغام تھا اس کو ایک رومال پر تحریر کیا گیا، اور یہ رومال شیخ عبدالحق کو دیا گیا کہ وہ حجاز میں مقیم محمود الحسن تک یہ خفیہ پیغام پہنچا دے۔ لیکن وہ رومال رستے میں حکومتی کارندوں کے جب ہاتھ لگا تو حکومت کو ان لوگوں کے جو اس وقت کے خیالات تھے، جو اس وقت کی پلاننگ تھی، جو اس وقت کی سازش تھی، وہ کھل کر ان کے سامنے آ گئی۔ لہذا حکومت نے بروقت اقدام کر کے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ لہذا اس تحریک کو تحریک ریشمی رومال کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی تحریک جو بھی میں نے آپ کو بتائی کہ تحریک خلافت، جس کا مقصد کیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پر جو بھی پابندیاں عائد کی گئی تھیں ان کو روکا جائے، سلطنت عثمانیہ کی حدود کو برقرار رکھا جائے، اس کے علاقے جو ہیں وہ وہی رکھے جائیں، اور اس کا مقصد مسلمانوں کے مقدس مقامات کو محفوظ کرنا تھا۔ اور یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ اس وقت پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دے دیا، اور جرمنی جو تھا وہ جنگ ہار گئی۔ لہذا اسی تحریک کا آغاز کیا گیا کہ جرمنی جنگ ہار چکا ہے، لیکن ترکی پر ایسی تمام پابندیاں نہ لگائی جائیں جو مسلمانوں کے جذبات کو ابھاریں، جس کے لیے مجلس خلافت کا قیام بھی کیا گیا، اور بہت سے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں کو بھی ساتھ ملایا، اور ہندوؤں نے بھی تب مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کو واضح کیا۔ لیکن جیسے ہی تحریک جو ہے وہ ختم ہوئی، اور تحریک کے آخری انداز میں وہ غداری کس نے کی؟ گاندھی صاحب نے اچانک تحریک جب عروج پہ پہنچی تو اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف سربراہ کمال اتا ترک جو تھا اس نے ترکی میں خلافت کے عہدے کو ختم کر دیا، جس سے اس تحریک کا مقصد ہی مٹ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور تحریک چلی جسے تحریک ہجرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے جو ہے وہ مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں سے بڑے تنگ تھے، تو کچھ علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ جو بر صغیر ہے، یہ جو ہندوستان ہے، یہ دارالحرب ہے، یہ آپ کے لیے مشکلات کی جگہ ہے، یہ تکالیف کا مقام ہے، لہذا تمام مسلمان ہجرت کر کے دارالسلام چلے جائیں۔ افغانستان کو دارالسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ تحریک کب شروع ہوئی تھی؟ 1920 میں،
چند مہینے تو اس تحریک کا بڑا عروج ہوا، چند مہینوں میں بہت سے مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے سب کچھ بیچنا بچانا شروع کیا، اور جب سب کچھ بیچ کے وہ افغانستان پہنچے تو افغان حکومت نے انہیں داخلے پر پابندی لگا دی، انہیں ماننے سے انکار کر دیا، لہذا ان لوٹے پھوٹے مسلمانوں کو جب واپس آنا پڑا، جب ان کے پاس تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا، تب یہ تحریک چند ماہ کے بعد ختم ہوگی۔ تو بیٹا میں نے آپ کو اس میں سے شارٹ کویسچنز بھی بتائے ہیں اور ہر تحریک کے بارے میں ایک اہم قسم کا تعارف بھی دیا ہے کہ کون سی تحریک کب شروع ہوئی، کس نے شروع کی اور کتنی دیر تک رہی، اور اس کے بعد کس وجہ سے اس تحریک کا اختتام ہوا۔ تو آپ نے ان چاروں تحریکوں کو پڑھنا ہے، لیکن شرط یہ ہے پڑھتے ہوئے لیکچر سنتے ہوئے آپ کے سامنے بک کھلی ہونی چاہیے۔ اگر آپ بک کھولیں گے تو ہی آپ کو لیکچر اچھے انداز سے سمجھ آئے گا، اگر آپ بک بھی نہیں کھولیں گے اور صرف سننا چاہیں گے تو لیکچر کی آپ کو جو سمجھ ہے وہ صرف اور صرف 15 سے 20% ہوگی۔ آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے تو بیٹا کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لہذا آپ نے تمام چیزوں کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ ہماری طرف سے آپ کو رمضان مبارک، آپ خوش دلی کے ساتھ روزے رکھیں، اپنے لیے اور ہم سب کے لیے دعائیں کریں۔ ورک فار ڈے 4 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔